اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المتاجر میں اقسام بیع میں ختم ہو چکی۔ انہوں نے اقسام بیع آپ کو حقیقت میں 5 بتائے، لیکن لفظی حوالے سے انہوں نے آپ کو کہا کہ 4 قسمیں ہیں۔ مساومہ تھی، تولیہ تھی، مرابحہ تھی، موازعہ تھی، اور ایک جو ہے وہ تشریک تھی۔ ٹھیک ہے، تو تشریک کو بھی ہم نے نام تشریک کا دیا ہے، حقیقت میں وہ بھی کیا ہے، ایک قسم کا معاملہ تھا۔ صرف وہ فرق یہ ہے کہ اس بیع میں، تشریک میں اور دوسری میں، کہ دوسری بیع میں آپ وہ بالکل معین کر کے دیتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو چیز دی، تشریک میں وہ حصہ غیر معین ہوتا ہے۔ یعنی اس کمرے میں آدھا آپ کا، میں نے آپ کو بیچا ہے، آدھا میرا ہے، لیکن یہ دروازے والا آدھا آپ کا ہے، یا یہ کھڑکی والا آدھا آپ کا ہے، یا یہ کتاب، یہ معین نہیں ہے۔ تو آج ہم ربا کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ ربا جس کو سود کہا جاتا ہے، اور جس کو ادا سندھی میں بیاج کہتے ہیں۔ خوب فرماتے ہیں کہ ربا کو کیسے پڑھیں، پہلے تو یہ بتائیں۔ پھر علم صرف یوں سمجھیں ہر علم کے لیے نمک کا کام کرتا ہے، جیسے ہر کھانے میں نمک ضروری ہے، تو کہتے ہیں ربا جو ہے یہ صرفی حوالے سے معطل اللام ہے۔ جناب تاج محمد صاحب، معطل اللام کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ مومن نے بتایا، تاج محمد نے؟ اچھا چلیں، یہ ناقص ہے بیٹا، اور وہ بھی ناقص واوی ہے۔ ناقص واوی، یہ واو الف میں تبدیل ہو گیا۔ ٹھیک، اچھا ربا کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ربا کا لفظی ترجمہ تو یہ بڑھانا، اضافہ ہونا۔ ٹھیک ہے، اور اصطلاح میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں، فرض کریں 1 کلو، میں آپ سے لیتا ہوں 1.25 کلو، 1.5 کلو، یہ جو کیا ہے، ربا ہے۔ اسلامی طریقے سے ربا کسے کہتے ہیں؟ دو ہم جنس چیز، یعنی دونوں چیزوں کی جنس ایک ہو، چاہے وہ مکیل ہوں چاہے موزون، چاہے پیمائش کے ذریعے دی جاتی ہوں۔ پیمائش بیٹا یہ ناپنا نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی آلہ ہوتا ہے جو بھر کے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا تول کر دی جائے۔ تو آپ اگر 1 کلو مجھے دیتے ہیں تو مجھ سے بھی 1 کلو ہی آپ لیں گے، گندم کے 1 کلو کے بدلے میں 1 کلو گندم۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اگر اس میں آپ بڑھا کر لیتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ ربا۔ ربا گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ اس کی مذمت کے لیے یہاں پر جو ایک حدیث بیان کی ہے کہ وہ شخص جو ربا کا 1 روپیہ کھاتا ہے تو یہ اپنی محارم عورتوں کے 36 زناؤں سے بھی زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ یعنی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بھتیجی بھانجی کے ساتھ 36 زنا کرے، ادھر 1 روپیہ کھائے گا تو 1 روپیہ سود کا اس سے زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ زنا کی اجازت ہے، وہ بھی حرام ہے، لیکن یہ تقابل کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب 2-3 صورتیں ایسی ہیں جس میں سود جائز ہے، ڈٹ کے کھائیں، شریعت نے اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا، اجازت ہے، گنجائش ہے۔ کاظم بھائی ٹھیک ہو؟ ٹھیک، تو 3 مورد میں شریعت نے گنجائش نکالی ہے۔ باپ بیٹے سے سود لے سکتا ہے، یعنی مثلا باپ پیسے والا ہے، بیٹا بغیر پیسے والا ہے، بولتا ہے بابا مجھے آپ کچھ پیسے دے، میں کاروبار کھولتا ہوں۔ باپ کہتے ہیں ٹھیک ہے 1 لاکھ دیتا ہوں، میں مہینے میں 1 لاکھ پہ 10,000 روپے لوں گا، 1 لاکھ اپنی جگہ پہ برقرار، تو یہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیوی شوہر، بیوی پیسے والی ہوتی ہے، کبھی تو وہ شوہر سے سود لے سکتی ہے، کبھی شوہر پیسے والا ہے تو بیوی سے سود لے سکتا ہے۔ البتہ بیوی کا نان نفقہ تو شوہر پر واجب ہے، لیکن اس کے جو فالتو خرچے ہیں، آج بیوٹی پارلر جا رہی ہوں، یہ تو شوہر پر واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یا مثلا جو ہے کیا ہے، کچھ عورتیں خاص طور پر یہ بڑے شہروں میں پان کھاتی ہیں، پان کے پیسے دینا شوہر پر واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اور اخراجات، تو اس میں بیوی شوہر ایک دوسرے سے سود لے سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور تیسرا مورد ہے مسلمان کافر حربی سے سود لے سکتا ہے۔
اگرچہ وہ کافر حربی اسلامی ملک میں ہی کیوں نہ رہتا ہو۔ اچھا یہ حربی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کافر کی انہوں نے دو قسمیں کی ہیں، حربی اور ذمی۔ کافر ذمی وہ کافر ہے جو اہل کتاب ہے، یعنی عیسائی ہے یا یہودی۔ بعد نے زرتشتی جو آتش پرست ہیں ان کو بھی اہل کتاب میں شامل کیا ہے۔ اہل کتاب ہے اور اسلامی ملک میں رہتا ہے اور اسلامی قوانین کی پابندی بھی کرتا ہے، تو اس سے کہتے ہیں نہیں لے سکتے آپ سود، کیونکہ وہ ذمی ہے اور گویا کہ سود کے حوالے سے فی حکم المسلم، وہ مسلمان کے حکم میں ہے۔ بعض پھر علماء جذباتیوں کے کہا کافر کافر ہے، آپ ذمی سے بھی سود لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن الٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں تو الٹ ہے، کیونکہ جس معاشرے میں میں رہتا ہوں وہ ہندو مسلمانوں کو پیسے دیتے ہیں اور مسلمانوں سے سود لیتے ہیں، یہ مسلمان کے لیے حرام ہے۔ لیکن مسلمان اس کو پیسے دے کہ ہندو میں تمہیں 5 لاکھ دے رہا ہوں، ہر مہینے 1 لاکھ سود لوں گا، تو وہ لے سکتا ہے، کیونکہ ہندو تو اہل کتاب ہی نہیں ہے جن کو بنیے وغیرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے لے سکتا ہے۔ بات واضح؟ اب ایک سوال کہ آپ نے کہا کہ باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے سود لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، کون سا بیٹا؟ ایک بیٹا ہے نسبی یعنی خونی رشتہ، ٹھیک ہے، میرا ذاتی بیٹا، اس سے تو میں لے سکتا ہوں۔ ایک نے میری بیوی کا دودھ پیا تھا، اب وہ بھی میرا بیٹا ہے لیکن رضائی دودھ والا، کہتے ہیں اس کو شامل نہیں ہے یہ سود والا حکم۔ کیوں؟ بھائی بنیادی حوالے سے سود لینا حرام ہے، اس کے لیے بیٹے کو استثناء کیا گیا ہے، تو خون والا بیٹا تو قدر متیقن ہے کہ وہ استثناء ہے، لیکن دوسرے موارد میں ہم احتیاط کریں گے، ان کو ہم شامل نہیں کریں گے۔ اچھا پھر یہ کہ باپ کس کو کہتے ہیں؟ باپ ایک رضائی باپ ہے، بیٹا اس سے لے سکتے؟ کہتے ہیں نہیں۔ اچھا دادا بھی باپ ہے، کیا دادا سے لے سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، دادا سے بھی نہیں لے سکتا۔ وَإِنْ قِيلَ اگرچہ کہا گیا ہے کہ دادا بھی بابا ہے، لہذا دادا اور پوتے کا بھی یہ سلسلہ جاری ہو سکتا ہے۔ اچھا باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے سود لے سکتے ہیں، بیٹا اور ماں نہیں لے سکتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ بس آسان ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، عبارت پڑھتے ہیں۔ الفصل الثامن، جناب 8ویں فصل، 7ویں فصل اقسام بیع کے بارے میں تھی، 8ویں فصل ربا کے بارے میں ہے۔ بالقصر، کہتے ہیں ربا کر کے نہیں پڑھنا ہے بیٹا، ثقلین کتاب کھولو، بلکہ ربا چھوٹے الف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ الفہ، اور ربا کا جو یہ آخر میں الف ہے یہ بدل من واون، یہ واو سے تبدیل ہو گیا ہے، اصل میں کیا تھا؟ رباون، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو قلب الف شد۔ وہ موردہ، مومن صاحب کہتے ہیں یہ ربا کہاں جاری ہوتی ہے؟ موردہ کی ضمیر جائے گی بیٹا ربا کی طرف، اے محل ورود الربا، یعنی ربا کے آنے کی جگہ، المتجانسان، دو ہم جنس چیزیں ہیں، اذا قدر بالکیل، جب ان کو پیمائش کی جاتی ہے کسی پیمانے کے ذریعے، او الوزن، یا کسی وزن کے ذریعے، وزاد احدہما، اور ایک بڑھ جائے تو یہ ربا ہے۔ اگر نہیں بڑھتا، برابر ہے، تو پھر تو ربا نہیں ہے، ایک بڑھتا ہے تو یہ ربا ہے۔ ان الاخر، دوسرے سے بڑھ جائے، ولو بکون مؤجلن، کہتے ہیں بڑھنے کی بھی 2 صورتیں بیٹا ثقلین، ایک مرتبہ عینی بڑھتا ہے، یعنی کلو کے بدلے میں 1.25 کلو لیتے ہیں، یہ بھی بڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، کلو کے بدلے میں کلو لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو آج 1 کلو گندم کا دے رہا ہوں، آپ سے 1 ہفتے بعد 1 کلو گندم کا لوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ 1 ہفتہ لیٹ کرنا، یہ بھی گویا کہ ایک بڑھنا ہے، کیونکہ جو ہاتھ میں دی جاتی ہے اس کی قیمت کچھ اوپر ہوتی ہے، اور اس کی قیمت کم ہوتی ہے، اور ادھار والے کی قیمت کچھ جو ہے کیا ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس میں البتہ توجہ، اگر آپ گندم کو گندم کے ساتھ بیچ رہے ہیں تو پھر مؤجل والی بھی کیا ہو جائے گی؟ سود۔ لیکن اگر آپ مجھے 1 کلو گندم کا بے عنوان قرض دے رہے ہیں، ادھار دے رہے ہیں، تو پھر 1 سال کے بعد بھی میں آپ کو 1 کلو دے دوں گا، بیع کا لفظ ہوگا تو یہ سود ہوگی۔ مؤجلن یعنی لیٹ سے دیا جائے۔ وَتَحْرِيمُهُ، تحریم کس چیز کا صیغہ ہے ثقلین؟
بڑی مہربانی، ناشتہ کرا دیا آپ نے مجھے مچھلی کے ساتھ۔ مومن علی بیٹا تحریم مضاف ہو رہا ہے ہو کی طرف، تو کیا فعل مضاف ہوتا ہے کہ باب تفعیل کا مصدر ہے یار۔ خوب، وَتَحْرِيمُهُ مُؤَكَّدٌ، اور ربا کا حرام ہونا مؤکد ہے۔ چلیں رشید صاحب، مؤکد کس چیز کا صیغہ ہے؟ احسنتم، کس باب سے آگا؟ جی جی احسنتم، جزاک اللہ خیرہ۔ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ، بیٹا ذوالفقار وہو کی ضمیر جائے گی ربا کی طرف۔ ربا بیٹا دیکھیں اعظم اس میں تفصیل کہا کہ کبائر میں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑے کا ترجمہ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعظم کا لفظ آئے، عظیم نہیں کہا گیا۔ وَالدِّرْهَمُ مِنَ الرِّبَا، منہو کی ضمیر عبد القادر صاحب پینسل نہیں لائے تو نکالو نا، ہتھیار باہر ہونا چاہیے۔ وَالدِّرْهَمُ مِنَ الرِّبَا، ربا کا ایک درہم، ایک درہم کو آپ 1 روپیہ کر لیں، 1 روپیہ لینا، اعظم وزرن، یہ گناہ میں بہت بڑا ہے، کس سے؟ من 70 زنیتن، 70 زناؤں سے۔ فرماتے زنیہ کو کیسے کر کے پڑھے؟ بفتح اولہ و کسرہ، آپ کی مرضی ہے زا کو فتح دیں یا زا کو کسرہ دیں، تو زنیتن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ زنیتن یا زنیتن کو میں منصوب کیوں پڑھ رہا ہوں؟ آگئے مغل صاحب، بھائی دیر نہیں کریں، وقت بہت تیز ہو گیا۔ سکلین احسنتم، 11 سے لے کے 99 تک کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے۔ خوب، فرماتے ہیں زنیتن کو اگر 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، زا کو فتح کے ساتھ یا زا کو کسرہ کے ساتھ۔ کلہا، میں کلو نہیں پڑھوں گا، کلہ، کیونکہ یہ زنیہ کی تاکید کرتا ہے، وہ سب کی سب زنائیں کس کے ساتھ ہوں گی؟ بذات محرم، ویسے محرم لیکن محرم پڑھتے ہیں کیونکہ ہم آج یہی محرم کہتے ہیں، یعنی سب اپنی محرم عورتوں سے زنا کرنا روا ہو۔ بھائی یہ بات ہم کیسے مانیں آگا کہ 1 روپیہ 36 زناؤں سے زیادہ گناہ رکھتا ہے؟ روا ہو۔ اس گناہ کی روایت کی ہے ہشام بن سالم، ہشام صاحب نے جو بیٹے ہیں سالم کے، کس سے؟ ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ وَضَابِطُ الْجِنْس، بھائی توجہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنس چیز کو بیچنا، جنس کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک نام میں وہ سب چیزیں آ جائیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں میں نے گندم خریدی، ٹھیک ہے، گندم کی 10 قسمیں تو سب کے سب کو کیا کہتے ہیں؟ گندم۔ میں کھجور خریدنے جا رہا ہوں، تو کھجور کے شاید آپ نام نہ جانتے ہوں کیونکہ ہم کھجور کے لائق کے، کھجور بیٹا کیا ہو؟ اصیل ہو، کربلائی ہو، ٹوٹا ہو، ٹھیک ہے، اجوا ہو، جو سب کے سب کھجور ہے۔ اب آپ اگر 1 اجوا کا مجھے کلو دیں گے اور پاکستانی کھجور کے 2 کلو لیں گے، یہ بھی سود ہے اور یہ حرام ہے۔ وَضَابِطُ الْجِنْسُ ہونا کا اشارہ کہاں جائے گا؟ ربا میں۔ ربا میں ایک جنس ہونے کا کوئی قانون بتا دیں۔ ما دخل تحت لفظ الخاص، وہ چیزیں جو کسی خاص لفظ کے اندر آ جائے، جیسے ہم کہتے ہیں مرد آیا، بھائی مرد لمبا ہو تو بھی مرد ہے، چھوٹا ہو تو بھی مرد ہے، ٹھیک ہے، کالا گورا سرخ سفید سب مرد کے اس میں آ جاتے ہیں، اونٹ اس میں سب آ جاتے ہیں۔ کتمر جیسے کھجور ہے، وہ زبیب کشمش ہے، وہ لحم اور گوشت ہے۔ فتمر جنسن، بس بیٹا کھجور ایک ہی جنس ہے، لجمیع اصناف ہی، جتنے کھجور کے اقسام ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آگا ہمارے پاکستان کے خیرپور کے علاقے میں کھجور کی 80 جو ہے قسم ہیں، 80 سب کے سب کھجور ہیں۔ وہ زبیب، اور اسی طریقے سے کشمش جنسن، یہ پھر آگا ذوالفقار ساجد آپ زیادہ سمجھیں گے۔ کشمش چاہے اتنے چھوٹے دانے والی ہو یا اتنے بڑے دانے والی، کشمش کشمش ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ اگر لاڑکانہ کہیں تو بھائی چاول، چاہے باسمتی ہو، کرنل ہو یا ایری ہو، یہ سب کے سب چاول ایک چیز ہے، ٹھیک ہے آگا۔ فتمر جنس لجمیع اصنافہ وزبیب جنس، زبیب یعنی کشمش، کذالک، ہاں کیا؟ نہیں بیٹا زبیب،
آپ کی کتاب میں کیا ہے؟ زبیب ہے، تو زبیب کر دینا، ٹھیک۔ والحنطۃ والشعیر ہنا جنس واحد، بیٹا ربا کے معاملے میں گندم اور جو ایک جنس ہے، یعنی گندم کا 1 کلو لے کے جو کا اگر مجھ سے 1.5 کلو لیتے ہیں تو یہ ربا ہے، بلکہ جو کا بھی آپ کو 1 کلو ہی لینا ہوگا فی المشہور۔ وَإِنْ اخْتَلَفَ لَفْظًا، اگرچہ دونوں کا لفظ الگ الگ ہے، آگے کاظم ایک کو جو کہتے ہیں کو گندم کہتے ہیں، وَاشْتَمَلَ عَلَى أَصْنَافٍ، اور یہ گندم اور جو کے پھر مختلف اقسام ہیں، لِدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ، اس لیے کہ صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں کس پر؟ عَلَى اتحادہما، کہ یہ گندم اور جو ایک چیز ہے بیٹا، الگ نہیں ہیں۔ الخالیت عن المعارض، میں نے الخالیت کو مجرور پڑھ دیا آگا ساجد، کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت ہے اخبار کی، اور اخبار مضاف ہے دلالت کے لیے، اس لیے وہ مجرور ہوا ہے۔ وہ اخبار جو خالی ہیں کس سے بیٹا؟ عن المعارض، یعنی ان کے ساتھ کوئی ٹکرانے والی چیز نہیں ہے۔ وہ احادیث کہتی ہیں کہ گندم اور جو ایک چیز ہے، کوئی ایسی حدیث ہمیں نہیں ملی جو کہتی الگ چیز ہے، تو ہم ان کو ایک ہی مانیں گے۔ وفی بعضها، حتیٰ کہ بعض احادیث میں، بعضها کی ضمیر آگا اخبار کی طرف جائے گی، ان شعیر من الحنطۃ، وہ تو کہتے ہیں جو کیا ہے، یہ بھی گندم کا ہی حصہ ہے، قسم ہے۔ فدعوا اختلافہما، پھر یہ دعویٰ کرنا کہ بھائی گندم اور جو، رجب صاحب توجہ یہاں ہو، گندم اور جو تو مختلف ہیں کس لحاظ سے؟ صورتاً، ٹھیک ہے، صورت بھی دونوں کی الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، وہ شکلاً، اور ان کی شکل بھی الگ الگ ہے، وہ لوناً، رنگ بھی الگ ہے، وہ طعماً، ذائقہ بھی الگ ہے، گندم کی روٹی نرم ہے، جو کی روٹی سخت ہے، وہ ادراکاً، ہاتھ لگانے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گندم کس اور طریقے کی ہے، وہ حصاً، دیکھنے میں بھی الگ الگ آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسماً، نام بھی ان کے الگ الگ ہیں، غیر مسموعین، بھائی یہ دعویٰ نہیں سنی جائے گی، ٹھیک ہے، فالدعویٰ مبتدا، غیر مسموعین اس کی 1.5 لائن کے بعد خبر آ گئی۔ نعم ہما فی غیر ربا، جی ہاں یہ جو گندم اور جو ہیں بیٹا سود کے علاوہ زکوٰۃ میں بھی ایک جنس ہوں گی؟ کہتے نہیں، زکوٰۃ میں جنسان اجماعاً، دونوں الگ جنس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی گندم کی جگہ پر اگر آپ جو زکوٰۃ میں دیں گے نہیں چلے گا، جو کی جگہ پر اگر گندم زکوٰۃ میں دیں گے تو نہیں چلے گا، البتہ اگر جو کی زکوٰۃ گندم قیمت کر کے دیں پھر چل جائے گا، کیونکہ قیمت دے سکتے ہیں، لیکن ہم بدلے میں دیں وہ نہیں چلے گا۔ وَاللُّحُومُ تَابِعَةٌ لِلْحَيْوَانِ، اچھا بھائی آپ نے کہا کہ گوشت بھی ایک جنس ہے، تو یعنی گائے کا گوشت 1 کلو دیں تو بکرے کا بھی 1 کلو لیں گے؟ کہتے نہیں، گوشت تابع ہے حیوان کے، جس حیوان کا گوشت ہے اور جس حیوان کا آپ لے رہے ہیں، اگر دونوں حیوان کی جنس ایک ہے تو پھر گوشت بھی ایک جنس والا ہو گیا، اگر دونوں کی جنس الگ ہے تو گوشت بھی الگ ہو گیا۔ مثلا بکرا اور بھیڑ دونوں ایک جنس ہے، گائے اور بھینس ایک جنس ہے، ٹھیک ہے، اور اونٹ کی 2 قسمیں بیٹا، ایک اونٹ جو ہمارے پاکستان میں چلتا ہے جس کا ایک اوپر کوہان ہوتا ہے، اور دوسرے اونٹ ہیں جس کو 2 کوہان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک جنس ہے۔ تو نتیجے میں اگر آپ گائے کا گوشت دے کے بھینس کا لینا چاہتے ہیں تو برابر لینا ہوگا، ایک کوہان والے اونٹ کا لے کے گوشت دے کے 2 کوہان والے کا لیتے ہیں تو بھی وہ برابر ہے۔ بکرے اور بھیڑ کا گوشت بھی اگر تبدیل کرتے ہیں تو وہ برابر ہوگا، زیادہ ہوگا تو سود ہو جائے گا، لیکن اگر آپ بکرے کا گوشت دے کر اونٹ کا گوشت لیتے تو کمی زیادتی ہو سکتی ہے کیونکہ جنس الگ ہے۔ وَاللُّحُومُ تَابِعَةٌ لِلْحَيْوَانِ، اور جو یہ گوشت ہیں یہ تابع ہیں کس کے بیٹا؟ حیوان کے۔ فَاللَّحْمُ الظَّأْنِ وَالْمَعْزِ، بیٹا ظَأْن اور معز میں ایک بکرا ہے اور ایک جو ہے کیا ہے؟ بھیڑ ہے، ٹھیک ہے، ان کا گوشت جنسن ایک جنس ہے۔ لشمول الغنم لہما، اس لیے کہ غنم کا لفظ بیٹا بکری کو بھی شامل ہے اور بھیڑ کو بھی شامل ہے۔ والبقر والجاموس، اور گائے اور بھینس، جاموس یعنی بھینس، جنسن یہ بھی ایک جنس ہے۔ والعراب والبخاتی جنسن، عراب بیٹا عربی اونٹ اور بخاتی غیر عربی اونٹ، یہ خاص طور پر مشہد وغیرہ کے علاقے میں 2 کوہان والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی ایک ہی جنس ہے۔ ولا ربا فی المعدود، جو چیزیں گنتی کے ذریعے ہوتی ہیں ان میں کوئی ربا نہیں ہوتی۔ انڈے کا ہمارے پاس معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ گنتی کے ذریعے، آپ مجھے 1 انڈا دیں
2 अंडे लें, ये रिबा नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे से फिर पैसों में भी रिबा नहीं होगी, क्योंकि पैसे भी गिनती के जरिए होते हैं। बेटा रिबा की 2 किस्में हैं, एक रिबा है बै में, एक रिबा है कर्ज में। अगर पैसे आप मुझे कर्ज देते हैं और ज्यादा लेते हैं तो ये रिबा है, हराम है। लेकिन अगर पैसों की खरीद फरोश होती है, जैसे मसलन बॉर्डर पे आप जाएंगे, पाकिस्तानी पैसे देंगे, ईरानी पैसे लेंगे, तो पाकिस्तानी 1 लाख में ईरानी आपको मिल जाएंगे तकरीबन 15 लाख, तो वो ले सकते हैं, ठीक है। बेचने का अगर उन्वान है, कर्ज का उन्वान न हो। वला रिबा फिल मादूद, गिनती वाली चीजों में बेटा रिबा नहीं है। और इसी तरीके से जो है क्या है मुतलका, मुतलका का मतलब क्या है? मुतलका का मतलब ये है कि भाई चाहे जो है क्या है इस्तिस्ना उनमें की जाए चाहे न की जाए, यानी चाहे बाप बेटा हो चाहे गैर बाप बेटा हो कहीं भी नहीं। अला असहल कौल नम युक्र, हाँ मकरू है कि आप जो है 1 अंडा दे के 2 अंडे लें, हराम नहीं है। वला बैनल वालिद व वलद ही, बाप और बेटे के बीच में भी जो है क्या है बेटा कोई सूद नहीं है। आप काजिम शहरिया मिले तो अपने वालिद से सूद ले सकते हैं। फयजूज़ु लिकुल्लि मिनहुमा, इन दोनों में से हर एक के लिए, यानी बाप बेटे से ले, बेटा बाप से ले सकता है। फयजूज़ु लिकुल्लि मिनहुमा, यजूज़ु का फाइल अगर नहीं आया जुल्फ़कार, अख़्ज़ुल फ़ज़्ल, ये उसका फाइल है, यानी वो इजाफी ले सकता है। अलल सही भी नहीं, असह अफ़ाल तफसील, यानी बहुत सही तर कौल के मुताबिक ले सकते हैं। वल अजवद, और अच्छे कौल के मुताबिक बाप और बेटा एक दूसरे से बेटा सूद ले सकते हैं। या ऐसे करें या यूं कहें, वल अजवद का नीचे वाली इबारत के साथ ताल्लुक करें, ऊपर वाली को छोड़ दें। अलल असह पूरी हो गई बेटा, वहां पर हैंड ब्रेक लग गया। वल अजवदो इख्तिसासुल हुक्म बिनसबी, ये इसके साथ है बेटा। अच्छा ये है कि ये जो बाप और बेटे वाला हुक्म है इसको मखसूस करें नसबी मल अब, जो इस मर्द का नसबी बेटा हो, यानी जो खूनी और नुतफे वाला बेटा हो। फला युतअद्दा इलैहि माल उम, नतीजे में ये जवाज रिबा वाला हुक्म जारी नहीं होगा बेटे की तरफ अपनी माँ के साथ, यानी माँ और बेटा एक दूसरे से नहीं ले सकते। खूब। और उसके बाद वला माल जद, और ये जो है क्या जद, बेटा जद अरबी ज़बान में नाना को भी कहते हैं दादा को भी। नाना को कहते हैं जद्दे उमी, दादा को कहते हैं जद्दे अबी। कहते हैं ये जद की तरफ भी हुक्म नहीं जाएगा। वलऊ लिल अब, अगरचे वो जद बाप वाला यानी दादा हो। वला इला वलद रिजा, और अगर कोई आपका रिजाई बेटा है तो उसकी तरफ भी ये हुक्म बेटा जायज़ नहीं है। सकलैन इंशाल्लाह आप शादी करेंगे तो आप कहेंगे मैं सूद लेता हूँ, मोहल्ले के 10 बच्चों को आपने कहा कि मेरी बीवी का दूध पिलाओ इनको ताकि ये मेरे बेटे हो जाए, मैं इनसे सूद लूँ, उनसे नहीं ले सकते। जो अपनी जो है क्या बीज बोओगे उन बच्चों से आप सूद लेना चाहो तो ले सकते हो। इक्तसारन बेरुखसते, इक्तफा करेंगे जो हमें सूद लेने की इजाज़त दी गई है बेटा, अला मौरिदिल यकीन, यकीन वाले मौरिद पर। यकीन वाला मौरिद वही नसबी बेटा है, गैर नसबी यकीन वाला नहीं है। म एहतमाल तअद्दी फिल अखीरैन सकलैन, एहतमाल है कि हम इस सूद के जवाज को आखिरी 2 मौरिद में जायज़ करा दें, यानी दादा में और वलद रिजाई में। ले इतला के इस्मिल वलद अलैहिमा, इसलिए कि रिजाई बेटे को भी बेटा कहा जाता है और पोते को भी बेटा कहा जाता है शरअन, शरई तौर पर। वला बैन ज़ौज व ज़ौजत ही, शोहर और उसकी बीवी के दरमियान भी आगा मुगल साहब बाहर नहीं देखें, वो भी एक दूसरे से सूद ले सकते हैं। दवामन व मुतअतन, चाहे बीवी दायमी हो चाहे अगर बीवी क्या हो मुतावाली हो, उससे भी जो है क्या है, हाँ बैन ज़ौज व ज़ौजत ही, शोहर और बीवी एक दूसरे से सूद ले सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया आगा, कोई परेशानी है? हाँ ले सकते। ये देखिए ना, नफी कर रहे हैं ना, कहते हैं कि ला बाप और बेटे में हराम नहीं है, बीवी और शोहर के बीच में भी हराम नहीं। आप अपनी बीवी को सूद दे सकते हैं, वो आपसे भी ले सकती है। ठीक, अब कहते हैं बीवी की 2 किस्में होती हैं हमारी शियों के पास, तो दवामन व मुतअतन, दायमी बीवी हो या मुते वाली बीवी हो। मुते वाली बीवी ने अभी आपको कहा कि मैं 5,000 लेके मुता करूंगी, आपने भी दे दिए।
اب اس نے فرمائش کر دی مجھے کھانا کھلاؤ، آپ نے کہا میرے تو پیسے ختم ہو گئے، وہ کہتی ہے میں 1000 دیتی ہوں، میں اس کا سود 2000 لوں گی، تو آپ کو دینا پڑے گا، جائز ہے علی الازہر۔ ولا بین المسلم والحربی، اور مسلمان اور کافر حربی کے درمیان بھی ربا حرام نہیں ہے، البتہ بیٹا دیکھیں یہ ذہن میں ہو کہ مسلمان اس سے لے، وہ مسلمان سے نہ لے۔ اذا اخذ المسلم الفضل، فضل کو میں نے منصوب کیوں پڑھا عبد القادر؟ احسنتم، جب مسلمان وہ اضافہ لے کافر سے، وَإِلَّا، یعنی اگر معاملہ الٹ ہو جائے، اگر کافر لیتا ہے تو پھر کیا ہے، ثبت کون؟ ربا، پھر ربا ثابت ہو جائے گی۔ ولا فرق فی الحربی، کہتے ہیں کافر حربی، ثقلین، نیند آ رہی ہے بھائی؟ یہ زبان ہلاؤ جو ایک چھٹانگ کی ہے، یہ 5 کلو کا سر کیوں ہلاتے ہو؟ خوب فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو کافر ہوتا ہے حربی، کوئی فرق نہیں بین المعاہد، چاہے مسلمانوں نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا کہ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وغیرہ ہی، یا اس کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں ہوا، بیٹا معاہد کو اس میں مفعول کر کے پڑھنا ہے۔ ولا بین کونہ فی دار الحرب والاسلام، اور یہ بھی کوئی فرق نہیں کہ یہ کافر حربی اپنے ہی کافروں کے ملک میں ہے یا وہ اپنے مسلمان ملکوں میں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وَيَثْبُتُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ، اور یہ ربا ثابت ہو جاتی ہے مسلمان کے درمیان، وَبَيْنَ الذِّمِّ، اور کافر ذمی کے درمیان، علی الاشہر، قول مشہور کے مطابق۔ وقیل، اور کہا گیا ہے، لا يثبت کالحربی، بھائی ربا ثابت نہیں ہے ذمی میں، کالحربی، جیسے حربی میں بھی جو ہے کیا ہے، ربا ثابت نہیں تھی، لروایت، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، المخصصۃ لہو، جو تخصیص لگاتی ہے لہو، اس ذمی کو، ٹھیک ہے، کما خصصت غیر ذمی، یعنی جیسے غیر ذمی میں بھی کہا کہ وہاں بھی سود لے سکتے ہیں، ایسے کہتے ہیں کہ ذمی میں بھی آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ بیٹا یہ روایت تخصیص لگاتی ہے کس کو؟ ربا کو، ویسے تو ربا حرام ہے لیکن کہتے ہیں ذمی میں حرام نہیں ہے۔ وہ موضع الخلاف، کہتے ہیں ذمی میں اختلاف کہاں پر ہے؟ اذا اخذ المسلم الفضل، جب وہ مسلمان اس سے اضافہ لے، اما اعطاء المسلم ایاہ، ٹھیک ہے، اب یہاں یوں کہ اما اعطاء الفضل ایاہ، اگر مسلمان عطا کرے اضافہ کافر کو، فحرام قطعا، تو یہ 100% حرام ہے۔ ولا فی القسمت، بیٹا یہ بھی تھوڑا سا پڑھ لیں تو میرے خیال میں ہمارے مقدار پوری ہو جائے گی، پڑھ لیتے آگا، کہتے ہیں اور اسی طریقے سے بیٹا جو ہے وہ قسمت، آگے کاظم اور آگا ذوالفقار ایک چیز میں مشترک تھے، گندم میں مشترک تھے، اب تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ذوالفقار کہتے ہیں کہ بھائی چلو مجھے 4 من دے دو، تم 6 من اٹھا لو، تو کیا یہ ربا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ بیچنا تو نہیں ہے نا، یہ تو بانٹنا ہے، میری مرضی ہے کہ میں اسے 1 چلو لے لوں یا زیادہ لے لوں، ہم قسمت میں ربا کو غلط نہیں سمجھتے۔ ولا فی القسمت، یعنی لا ربا فی القسمت، قسمت میں اور تقسیم کرنے میں ربا نہیں ہے، لأنہا کی ضمیر جائے گی قسمت کی طرف، اس لیے کہ یہ بانٹنا، لیست بیعن ولا معاوضۃ، یہ نہ بیع ہے نہ معاوضہ، یعنی لینا دینا تو نہیں ہے نا، ایک تو ہم دونوں نے مل کر کام کیا تھا، اس سے یہ چیز ہمیں ملی ہے، بل ہی، بلکہ یہ قسمت کیا ہے، تمییز الحق عن غیرہ، ایک کا حق دوسرے کے حق سے جدا ہو جائے۔ خوب، ومن جعلها بیعا، لیکن اگر کوئی شخص بیٹا قسمت کو کہتے یہ بھی بیع ہے مطلقاً، چاہے اس میں کچھ اوپر سے بھی دینا پڑے یا نہ دینا پڑے، او ما اشتمال علی الرد، یا ہم کہیں گے قسمت اس وقت بیع ہے جب کچھ ایک کو دینا پڑے، تو پھر اثبت فیہا ربا، تو وہ شخص جو قسمت کو بیع کہتا ہے بیٹا وہ اس میں ربا کو ثابت کرے گا۔ ولا یضر عقد الطبن، توجہ بھائی، ہم ایک دوسرے کو گندم دے رہے ہیں، میں جو گندم دے رہا ہوں بالکل صاف ہے، آپ جو گندم دے رہے ہیں اس میں تھوڑا بہت بھوسا شامل ہے، تھوڑے بہت جو کیا ہے مٹی شامل ہے، تو اس میں بھی ہم کہیں گے یہ ربا ہے؟ کہتے ہیں معمولی اگر مٹی یا بھوسا یا کوئی تنکے وغیرہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، معمول سے اگر زیادہ ہے تو پھر ربا ہو جائے گی۔ ولا یضر، کہتے ہیں کوئی ضرر نہیں پہنچاتا، عقد الطبن، بھوسے کے ٹکڑے ہونا، وزوان،
اور وہ جو بیٹا خود بخود گھاس گندم کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے کالے کالے دانے ہوتے ہیں ان کا موجود ہونا، بالضم میں زا، کہتے ہیں زبان میں زا کو ضمہ دے کے پڑھیں، وکسرہا، کسرہ بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں کو، وبالحمز وعدم ہی، پھر آپ یوں پڑھیں بیٹا زوان یا زوان، حمزے کے ساتھ پڑھیں یا بغیر حمزے کے پڑھیں، الیسیر، البتہ یہ اس میں بھوسا وغیرہ کیا ہو بیٹا قلیل، یسیر بے معنی قلیل، فی احد العوضین دون الاخر، ایک میں یہ چیز ہے دوسرے میں یہ چیز نہیں ہے، اور زیادتاً یا دونوں میں بھوسا ہے لیکن ایک میں کم ہے اور دوسرے میں زیادہ ہے، لأن ذالک، اس لیے کہ یہ بھوسے وغیرہ کا ہونا لا یکدہ، یہ کوئی بیٹا نقصان نہیں پہنچاتا، کس بات میں؟ فی اطلاق المثلیت، کہ ان دونوں گندموں پر کہا جاتا ہے یہ دونوں مثلی ہیں، یعنی یہ ایک جیسی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، والمساوات قدرن، ٹھیک ہے، اور یہ مساوی ہے مقدار میں، وہ بھی 5 کلو ہے وہ بھی 5 کلو ہے، ولو خرجا عن المعتاد ذرہ، بیٹا خرجہ کا فاعل کون ہے؟ زبان اور عقد، اگر یہ دونوں حد سے بڑھ جائیں تو پھر نقصان کریں گے، وَمِثْلُهُمَا، اس زبان اور عقد کی طرح یسیر التراب، تھوڑی بہت مٹی کا ہونا، ٹھیک ہے، یا غیر مٹی، بھائی غیر مٹی کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا فرض کریں پرانے زمانے میں گندم بیلوں کے ذریعے جو ہے کیا ہے وہ اناج کو جدا کرتے تھے، بیل نے کوئی گوبر کر دیا تو اس کا تھوڑا بہت اس میں گوبر شامل ہے، مما لا ينفق الصنف عنه غالباً، بھائی ایسی چیزیں ملاوٹ ہیں کہ یہ صنف یعنی یہ جو قسم ہم بیچ رہے ہیں یہ عام طور پر ان سے جدا نہیں ہوتا ہے، کا دردی فی دبس، بیٹا دبس کسے کہتے ہیں؟ شیرہ، جوس، آپ جب جوس پیتے ہیں تو اس کے نیچے پھر کچھ ایسی چیز بچ جاتی ہے جو پی نہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے، یوں سمجھے وہ گندگی کہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، پھر دبس، دبس یعنی جوس میں، وزیت یا گھی میں، آپ جو گھی پرانے زمانے میں نکالتے تھے سرسوں وغیرہ سے تو اوپر سے آپ گھی نکال لیتے تھے تو بھی اس کے آخر میں تھوڑا بہت ایسا بچ جاتا جو تیل نہیں ہوتا تھا، کہتے ہیں تھوڑا بہت ہونا یہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اگر آپ مجھے خالص تیل دے رہے ہیں اور میں جو آپ کو تیل دے رہا ہوں اس میں تھوڑا بہت جو ہے کیا ہے کوئی ایسی چیز موجود ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایسے کر سکتے ہیں۔ تو اب کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اگر ہم ربا سے بچنا چاہیں تو اس کے کیا طریقے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔